बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाजरीन करामी, ख़ित्ते के अंदर जो वॉर सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उसमें कोई ख़ासा कोई तब्दीली नज़र आ नहीं रही। टूवर्ड्स अगर मैं बात करूँ सीज़ फायर की, आज भी अगर आज की लेटेस्ट अपडेट बताएं तो आज भी ये चीज़ें हमें डिफरेंट सोर्सेस और बैनुल अक़वामी जरीदे से ये चीज़ें वाज़ेह हुई हैं कि कुवैत और बहरीन और मिडल ईस्ट की जो ममालिक हैं यूएई, वहाँ पर ईरान ने फिर से मिज़ाइल दागे हैं और अमरीकी अड्डों को जो है वो मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। उसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखें जो रिटेलिएशन तो नहीं कहूँगा, जिस तरीके से पहले जिस तरीके से कहा गया कि हमने एक प्रीएम्प्टिव जो है वो मेजरमेंट्स ली हैं अगेंस्ट द ईरान, इजराइल और अमेरिका ने जो ये सो कॉल्ड अपना ग्राउंड रखा तो उसके बाद उनका भी सिलसिला जारी और सारी है कि ईरान के भी डिफरेंट शहरों को जो है वो निशाना फिर बनाया गया है और ईरान की जानिब से उसकी तस्दीक भी की जा रही है और एट्रॉसिटीज़ ऑल ओवर द ईरान वो नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब मिडल ईस्ट में भी इस वक्त वॉर सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल बनी हुई है। अब ये देखते हैं कि ये मामला किस तरीके से जाता है और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वर्ल्ड रिजीम के अंदर। दूसरी जानिब हम देखें इकनॉमिकल जो इम्पैक्ट है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा कि किस तरीके से जो है वो अब देखें जिस तरीके से तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में वर्ल्ड का 20% से अबव जो ट्रेड है और ख़ास तौर पे ऑयल रिसोर्सेज के हवाले से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है जो ईरान के बिल्कुल साथ है मिडल ईस्ट की कंट्रीज से गुजर के वो जाता है, जिसमें पाकिस्तान भी उसमें उनको परचेज़ करने में से एक ममालिक है, इंडिया, बहुत सारे ममालिक। इसमें एक बहुत बड़ी इकनॉमिकल चेंज भी आएगा। वो अपकमिंग इस रिपरकशंस के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी किस तरीके से तैयार है, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर अगर किसी तरीके से कोई हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स आती हैं तो वो एक अटमोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फाइनेंशियल जो है वो अगर उसके एम्बिट की बात करें वर्ल्ड फाइनेंशियल की तो उसका वो हिस्सा है। उसके साथ साथ थर्डली अब ये देखें कि जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही है, डिफरेंट क्रिटिक्स का इस पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसमें जो मैं अगर इब्तदाई में बताऊँ तो आपको कि रशिया की जानिब से जो स्टांस आया है कि अगर ईरान के अंदर रिजीम चेंज की कोशिश की गई तो वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये मामला फिर जाता हुआ नज़र आता है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो यूएई की ऑफिशियल डेलीगेशन ने भी आज प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें अगर मैं आपको उसका क्रक्स बताऊं तो उसमें ये चीज़ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई है कि वो मुज़ाकरात और वो कशीदगी में कमी चाहते हैं। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि यूएई अपना दिफा करने का हक रखता है और वो दिफा कर रहा है। और उन्होंने जो ड्रोन्स और मिज़ाइल्स जो है वो ईरान की जानिब से दागे गए हैं उनको इंटरसेप्ट किया है और अपनी एट्रॉसिटीज़ मेरे ख्याल में 3 से 4 वो बता रहे थे कि उसमें हलाकतें हुई हैं। उसके साथ साथ आज सेनेट के अंदर इसहाक डार साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस सिनेरियो के अंदर कि उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा सऊदी अरेबिया के साथ जो भी कल हमने बात की थी प्रोग्राम के अंदर कि हमारा सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो एक दिफाई जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, तो उसमें किस तरीके से जो है जिस तरीके से ईरान ने वहाँ पर हमला किया तो फिर उसमें पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा, इस हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात थे जो कि इसहाक डार साहब ने उसको आज क्लैरिफाई किया है सेनेट हाउस के अंदर कि हमने जी हमारे ब्रदर ममालिक के मुस्लिम दोनों और मैंने ईरान से ये गुजारिश की, इसहाक डार साहब कहते हैं कि हमने ये गुजारिश की कि क्योंकि हमारा सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो दिफाई जो है वो एग्रीमेंट है तो इसमें मेहरबानी फरमा कर आप वहाँ हमले ना करें। तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरेबिया की सॉइल है वो जो ज़मीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो तो ये नहीं होगा। इसमें उन्होंने कहा कि हमें सऊदी अरेबिया से ज़मानत लेके दें। तो फिर इसहाक डार साहब ने कहा कि सऊदी अरेबिया ने हमारा जो है वो उसमें हमें ताउन किया, उसमें फिर उन्होंने ये ज़मानत दी। लेकिन अब कमिंग ये क्या होने जा रहा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सऊदी अरेबिया की जो अमरीकी अड्डा है वो क्या ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, क्या यूएई या मिडल ईस्ट के तमाम वो जो अड्डे हैं मिलिट्री बेसिस हैं क्या वो इस्तेमाल नहीं होंगे। क्योंकि यही चीज़ आज ईरान ने भी कही है कि ईरान ने ये कहा है कि हम खित्ते में या इस वॉर को रीजनल तौर पर नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन जो मिलिट्री बेसिस है मिडल ईस्ट के अंदर उसका तो है वो क्योंकि वो इस्तेमाल हो रही है ईरान के खिलाफ तो उसमें जो है हम जो है उस पर उनको निशाना बनाएंगे। इस हवाले से डिटेल गुफ्तगू करेंगे मीनिंग बाय हमारे सेगमेंट में। हम मेन चीज़ फोकस करेंगे इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा और थर्डली इसमें अगर हम देखें कि वॉर सिचुएशन के अंदर नेगोशिएशंस का मामला, सीज फायर, ये जो भी इसमें इर्द गिर्द की सियाको सबाक की चीज़ें उसको डिटेल समझेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब हैं, डॉक्टर कैस असलम साहब हैं,
اور جناب اشرف شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. میں آغاز سر بریگیڈ صاحب آپ سے کروں گا. سر کائنڈلی بتائیے گا ٹل ناؤ واٹ از دا رائٹ ناؤ سچویشن کہ ڈفرینٹ آپ دیکھیں کہ کیونکہ مڈل ایسٹ کی ہم بات کریں یا ہم خاص طور پہ اسرائیل کی بات کریں تو نیوز سورسز کے حوالے سے وہاں پہ بلیک آؤٹ ہے اور ہمیں کچھ چیزیں وہاں پر کلیریفائی ہو بھی نہیں رہی. تو مجھے سر یہ بتائیے گا رائٹ ناؤ کیا سچویشن ہے, کس طریقے سے اس معاملے کو آپ دیکھ رہے ہیں فردر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جی ابھی تک جو سچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ امریکہ اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہے اور ساتھ اسرائیل کو ملایا ہوا ہے, اور اسرائیل کی بھی فوجی قوت جو ہے وہ اچھی خاصی ہے. ایران سے اگر کم نہیں تو زیادہ ضرور ہے ایران سے. تو ایسی صورتحال کے اندر امریکہ کا پلہ بھاری ہے, اور ایران نے اپنا جو اس کا مورل سٹینڈ ہے اس کی بنیاد پر اور اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے اور جو حملہ کیا گیا ہے اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے اپنی پوری قوت استعمال کی ہے. جو ان کے پاس استعداد ہے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں, اور ان کے میزائلوں نے کارگر رزلٹ بھی دیے ہیں. لیکن یہ جنگ بہت زیادہ ایسیمیٹریکل جنگ ہے. دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت جس کا دفاعی بجٹ تقریباً $800 بلین ہے سال کا, پاکستان کا دفاعی بجٹ 9 سے 11 بلین ڈالر کے درمیان ہوتا ہے. تو آپ امریکہ کی فوجی قوت کا اندازہ لگا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ اسرائیل ہے جو ان کا گماشتہ ہے. ان کو ہر ہتھیار ہر میزائل امریکہ سے سپلائی ہوتا ہے, اور جو یہودی ہیں وہ امریکہ کی معیشت پہ بھی کنٹرول رکھتے ہیں. اس لیے ایک بہت ایسیمیٹریکل قسم کی اس وقت جنگ جاری ہے. ایک طرف بہت زیادہ قوت ہے اور اخلاق کے لحاظ سے, مورالٹی کے لحاظ سے وہ بینکرپٹ ہے قوت, کیونکہ وہ بین الاقوامی قوانین جنگ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اقوام متحدہ کے ہی ایک ممبر پر حملہ آور ہیں, اور ان کے پاس الزام یہ ہے کہ وہ ایٹمی قوت حاصل کرنے جا رہا تھا. یہ اسی طرح کے الزامات ہیں جو عراق میں لگائے تھے, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, جو بعد میں دنیا نے دیکھا کہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایک جھوٹ تھا. کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن صدام اور عراق کے پاس سے برآمد نہیں ہوئے. البتہ عراق کو برباد کر دیا گیا اور صدام کو جو ہے وہ پھانسی لگا دیا گیا. تو یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی بھینس اس کی لاٹھی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی ہے. اور پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک حیرانگی ہے امریکہ کے رویے پر کہ وہ اقوام متحدہ کے ممبر ہونے کے باوجود, ویٹو پاور رکھنے کے باوجود, وہ اقوام متحدہ کو بالکل کوئی لفٹ نہیں کراتا, درخور اطلاع نہیں سمجھتا کہ اقوام متحدہ سے کسی مسئلے پہ بات کی جائے. اس نے بالکل لٹ اٹھایا ہے اور ایران پر حملہ کر دیا ہے, اور اس حملے کے اندر انہوں نے جنگی قانون کی خلاف ورزیاں کی ہیں, لڑکیوں کے اسکول پہ بمباری کی ہے, غیر مسلح سویلینز کے اوپر ٹارگیٹ کر کے ان کی پوری ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا ہے, اور لفظ یوز کیے ہیں کہ ہم انہیلیٹ کر دیں گے ایران کی تمام فوجی طاقت کو, اور کہ اب دیر ہو گئی اور اب ہم مذاکرات بھی نہیں کریں گے, ہم بالکل ان کا ملیہ میٹ کر دیں گے, اور اس کے بعد ایران میں ایک نئی قیادت ابھرے گی. قیادت میں ابھرے گی, کیوس ہو جائے گا, جیسا کہ لیبیا میں ہوا, جیسا کہ سیریا میں ہوا اور عراق میں ہوا. تو یہ ایک پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تاریخ میں اس قسم کے حکمران اور اس قسم کے زبردست آپ میں جابر قوتیں آتی رہی ہیں, لیکن تاریخ کا ایک اصول ہے کہ ان کو ان کا نیمیسس ملتا ہے, جسے کہتے ہیں ہر فرعون راموسا, تو کوئی نہ کوئی ان کے خلاف ضرور اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہٹلر نے بھی اسی قسم کا رویہ اپنایا تھا, اور ہٹلر کے خلاف دنیا کو متحد ہونا پڑا تھا. لیکن ہٹلر نے بریگیڈیئر صاحب صحیح یہودیوں کو جو ہے وہ کلا کم اس کا صحیح کیا تھا پھر, مطلب کہ
جی بہت زبردست اس نے ہولوکاسٹ کیا تھا، لیکن اس نے پوری دنیا کے خلاف بھی اسی طرح فوج کشی کرنی شروع کر دی تھی ایک کے بعد دوسرے ملک پر. اور جب اس کی یہ بات دیکھی گئی اور لیگ آف نیشنز جو اس وقت تنظیم تھی امن قائم کرنے کے لیے، اس کو کوئی لفٹ نہیں کرائی، تو پھر دنیا کو اس کے خلاف متحد ہونا پڑا. اچھا اس کا بریگیڈیئر صاحب اس کا ہٹلر کا بھی اختتام تو ہوا نا، اختتام تو ہوا ایک ٹائم لیمٹ تک آ کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں ایسی قوتوں کا پھر انجام یہی ہوتا ہے کہ ان کے خلاف دنیا متحد ہوتی ہے، کیونکہ اس قسم کا رویہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ چونکہ آپ کے پاس طاقت ہے اس لیے آپ مطلق العنان عقل کل بن جاؤ دنیا کے اوپر اور اپنی مرضی ہر جگہ ٹھونسنا شروع کر دو اور طاقت کا استعمال کرو اور اس کے لیے کوئی اصول یا سر پوائنٹ آ گیا، اس کی پابندی. بریگیڈیئر صاحب پوائنٹ آ گیا، سر پوائنٹ آ گیا آپ کا. ڈاکٹر قیس صاحب، سر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اکنامکس کے اندر، معاشیات کے اندر، کیونکہ پیرالل جہاں ہم جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے بجٹ کے حوالے سے، دفاعی بجٹ کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور ڈفرینٹ چیزیں وہ ہم جو ملٹری ایمبٹ کے اندر ہم سمجھتے ہیں وہ تو بریگیڈیئر صاحب نے اس کا ہمیں ایک موازنہ اور اندازہ بتا دیا ہے. جہاں اب معاشیات کی ایکسپرٹیز رکھتی ہیں، اب جو ملٹری ایمبٹ کے اندر جو بجٹ ہے وہ بجٹ تو معاشیات سے نکلتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وار سچویشن، ریجنل وار سچویشن بن جائے گی اور ایران اس وار کو خطے میں بڑھا دیتا ہے اور ادھر اس میں مڈل ایسٹ پورا اس کا پارٹ بنا ہوا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے پھر کسی حد تک جا کے اسرائیل کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو، چاہے ان کی جو ہے وہ ان کا پلڑا بھاری ہے، تو ان کو سرنڈر کرنا پڑے؟ کیونکہ اکنامک اور ٹریڈ جب رک جائے گی، جب یہ سارے ایکسپیکٹ کے اندر ان کو نقصان ہوں گے پوری دنیا کو، تو ایک گروہ بنے گا، ایک گروپ بنے گا جو اس چیز کو آ کے رکوائے گا. اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے ڈاکٹر صاحب؟ شکریہ بہت بہت. دو تین باتیں جو بریگیڈیئر صاحب نے کہی ہیں اس میں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو سوویت نے ہرایا تھا امریکہ کے اور سب سے زیادہ یہودی نہیں مرے تھے، سوویت یونین کے روس کے لوگ مرے تھے، کچھ 27 ملین لوگ. یہ تو کچھ ملین کے قریب میں، پولینڈ جو ہے شاید 7 ملین کے قریب مرے تھے. اور طرف یہودیوں کا ایشو نہیں ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ جو بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل یا اسرائیل اور امریکہ چاہتا تھا شارٹ وار، وہ چاہتا تھا کہ وہ تباہ کر دے، وہ ان کی لیڈرشپ مار دے، جو مار دی پھر کو اندازہ نہیں تھا. ایران نے بھی بہت کی ٹھیک ہے. اور جس طرح گیس کے اس پہ شاید قطر پہ حملے ہوئے ہیں. ڈاکٹر قیس صاحب کی آواز ڈسٹورٹ ہو رہی ہے، ذرا دیکھیں اس کو. وہ ہم روس کو بند کر دیا گیا ہے، تو اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے واقعی سب سے پہلے تو ہمارے جیسے ملکوں پہ جو تیل خریدتے ہیں، گیس خریدتے ہیں، ان کا پرابلم آئے گا. چین کو آئے گا، یورپ کو آئے گا. امریکہ نے تو اپنا انتظام کر دیا وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یا تو امریکہ کے اندر سے یہ آوازیں نکلیں گی اس جنگ کو بند کرنے کی، یا پھر آوازیں تو اندر سے نکل رہی ہیں ابھی بھی پہ ڈال دیے تو پھر بڑی مار پڑے گی. تو ان دا کانٹیکٹ ہمارے جیسے ملک تو چاہتے ہیں کہ یہ جلدی ختم ہو جائے، مگر ایران میرا خیال ہے کہ اب نہیں چاہتا کہ، کیونکہ خاصا اس نے جو جب تک یہ اس کے میزائل ختم نہیں ہو جاتے، جب تک امریکہ کے اندر سے آوازیں بہت سخت قسم کی اس جنگ کی، جیسا ویتنام کی جنگ اور عراق کی جنگ کے خلاف اٹھی اور افغانستان کی جنگ کے خلاف، مگر آپ دیکھیں وہ 20-20 سال کی جنگیں ہیں اور بڑی مار کھائی اخیر امریکہ نے اس میں. تو یہ اکانومی تو دنیا کی اب انرجی چلاتی ہے، انرجی جو ہے ٹرانسپورٹ چلاتی ہے. انرجی جب بند ہوگی، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی، انشورنس مہنگی ہوگی، تو نیچرل ریسورسز بھی مہنگی ہوگی، اور ہمارے جیسے ملک جو ہیں وہ ان کے قرضے بڑھیں گے، اور شاید امریکہ اپنا اس کا قرضے بڑھیں گے کہ جو ہے وار انڈسٹری. اب دیکھیں دونوں سپر پاور جو ہیں، روس بھی یہ لڑائی لڑ رہا ہے
اور اپنی اکانومی چلا رہا ہے, اور امریکہ بھی لڑائی لڑ رہا ہے اور اپنی اکانومی چلا رہا ہے. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کیونکہ کیپٹلزم فیل ہوا ہے اس لیے یہ وار اکانومی. بٹ آپ جو بات کر رہے ہیں اور صاحب جو بات کر رہے ہیں اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اب اکنامک وار کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے. یہ یاد رکھیے گا جو اگر آپ اڈے دیں گے امریکہ کو پھر پہ حملے تو ہوں گے, پھر تو سعودی عرب کی زمین, پھر وہ امریکہ کی زمین ہے جس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. تو آپ نے اڈے دینے سے پہلے سوچ لینا تھا نا کہ یہ کس کے خلاف دے رہے ہیں, ایران کے خلاف ہی دے رہے ہیں نا. جی بالکل 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 یہ بات ٹھیک ہے. یہ پرولونگ بھی ہوگی اور اکنامک اس کا جو ہے بیکلیش بہت بہت زیادہ ہوگا. مجھے اگر ایک مہینے تک چلے تو شاید یہ پیٹرول ہمارے یہاں جو ہے وہ 500 روپے پر لیٹر ملنا شروع ہو جائے, جس کی وجہ سے پھر باقی ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. پھر ایک ایسی انفلیشن کی لہر آئے گی, پھر ایسے ایک قرضے کی لہر آئے گی جو پھر. اور آپ دیکھیں جو بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ دبئی, ابو ظبی یہ تھے ٹورسٹ ہبس, یہ تھے. اب امیر لوگ وہاں جاتے تھے, وہاں سے بھاگ رہے ہیں, وہاں کے ہوٹلز پہ اٹیک ہو رہا ہے, وہاں جو ہوائی اڈے ہیں ان پہ اٹیک ہو رہا ہے. تو پھر جو وہ ٹورزم سے یہ ملک امیر ہوئے تھے تین کے علاوہ وہاں بھی بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے. اور اسرائیل کے اندر جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا بڑا. میننگ بھائی ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں تو ہم اگر ملٹری اعداد و شمار کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر ہم اکنامک کو سامنے رکھیں, ٹریڈ کو سامنے رکھیں, ٹرانسپورٹ کو سامنے رکھیں, ان چیزوں نے ایک پریشر بلڈ تو کیا ہے نا خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز کے اوپر. اور ہم جس کی بات کریں انڈائریکٹلی ہم بات کریں امریکہ یا امریکہ کے باسی یا یورپین کنٹریز. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر یہ جو یہودی ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. وہ پہلے ان چیزوں کی وہ شیئر خرید لیتے ہیں, انہوں نے امیر ہی ہونا ہے اس جنگ میں. غریب تو ہمارے جیسے ملک ہیں جنہوں نے وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی ہوئی, جنہوں نے سیفٹی نہیں کی ہوئی, اور ایران جس کا انہوں نے انفراسٹرکچر تباہ کر دینا ہے اینڈ سچ فورتھ. امریکہ کو تو شاید سوائے ان کے یہ اڈوں کے کچھ زیادہ فرق پڑے گا, یورپ کو بہت زیادہ پڑے گا. ٹھیک ہے, اب اشرف شریف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ امپیکٹ اب ایوانوں تک پہنچے گا, یہ یو این او تک واپس پہنچے گا. اور یہ اب اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. میرا خیال ہے کہ ایران جب تک اس کے پاس یہ سارا اسلحہ ہے وہ بند کرنے کو تیار نہیں ہوگا اس لڑائی کو. ٹھیک ہے ان کا لیڈرشپ پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. اشرف شریف صاحب ذرا اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ پولیٹیکل ایسپیکٹ کے مطابق ایک ورلڈ ریجیم کی بھی ایک سیاست ہوتی ہے, جس سیاست کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ بلاکس اس میں بنتے ہیں, جس میں اگر پاکستان کو دیکھیں تو اس میں ڈیفرنٹ ناقدین یا ڈیفرنٹ کرٹکس کا اس میں ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے, جس پہ ہم کل رات سے تجزیہ بھی کر رہے ہیں پرسوں سے کہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کا کیا اس میں سٹانس آتا ہے. جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے کہا سینٹ ہاؤس کے اندر جی کہ ہم نے ضمانت لے کے دی ہے سعودی عربیہ سے, تو یہی ضمانت پاکستان یا ہم کسی اور ملک کی بات کریں, سپوز رشیا کی, انڈیا کی نہیں, انڈیا کی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات فرینڈلی تعلقات ان کے ساتھ رہے ہیں. اگر ہم چائنا کی بات کریں تو یہی ضمانت ایران کو اس وار کو رکوانے کے لیے اسرائیل اور کچھ یو ایس اے سے بھی, ٹرمپ سے بھی لی جا سکتی ہے. کوئی دیر از اے پاسبلٹی, کوئی ایسا کوئی امکان بنے. ٹھیک ہے, اس کے پاس تو تیل جیسی دولت ہے, لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ممالک جو ہیں ان کا جو فیڈرل سسٹم ہے وہ امپاور نہیں کرتا عام, اور یہ عام آدمی کی پاور لے کے اقتدار میں نہیں
के आए होते लोग। इसका फायदा जो अमेरिका ने उठाया, उसने एक मॉडल करवाया और उस मॉडल में उसने हिंदी हुक्मरान खानदानी खित्ते के हैं, अच्छा, उनके सर पे हाथ रखा कि जनाब मैं आपके साथ आप हुकूमत करें, और उसके एवज में क्या किया कि जो तेल कंपनियां हैं यहाँ पे तेल की मार्केटिंग, अच्छा ठीक है जी, उसने एक थ्रेट का एहसास दिलाया इक़्तिदार का और अपनी तेल कंपनियां वहां ले आया। फिर उसके बाद उसने ये किया कि यहाँ पे मुस्तकिल खतरा कुछ पैदा किए, उसमें एक बड़ा खतरा जो था वो इसराइल दुश्मन। अच्छा, अब इसराइल जो है वो अमेरिका की दफा खुद सामने नहीं आता, तो वो इसराइल को कह देता है। ये दोनों, हाँ, वो जो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बात की जी, सपोर्ट करता है बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि एक दूसरे का के साथ मिलकर काम कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल, और एक दूसरे को कहने के लिए मददगार है। अब वो इसराइल ने यहाँ पे थ्रेट का एहसास दिलाता है और फिर अरब रियासतें जो है वो अमेरिका ही से असलहा खरीदती हैं, और सऊदी अरब ने पिछले साल सबसे ज्यादा असलहा खरीदा अमेरिका से। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। फिर हमें ये दिखाई दिया कि इस खित्ते में जो तेल है, एक दौलत तो है जी बिल्कुल, सारी की सारी जिस दौलत जहाँ पे जमा हो रही है बिल्कुल वो अमेरिका के बैंक है, और अमेरिका लेके जाता है इनसे, मिडिल ईस्ट वालों से, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा कुछ वहां पे जा रहा है। तो इससे ये मसाइल है बिल्कुल, और इसी वसाइल से ही अशरफ शरीफ साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं हम, और इसी वसाइल पे ही मैं आपको बताऊं, जैसे अशरफ शरीफ साहब कह रहे हैं कि B-2 तैयारा जो बनाया था अमेरिका ने, वो इसी वसाइल को जो है वो मनुज़ खातिर रखते हुए बनाया गया है। तो मीनिंग वाइज इस पे हमें सोचना होगा, जहां मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ी GDP का जो है वो ग्रोथ करने वाला है, तो वहां पर जहां पे मिडिल ईस्ट के जो है वो तमाम फाइनेंशियल सपोर्ट अमेरिका को मिलती है, तो उसमें एक चीज मुस्लिम उम्मा को सोचनी होगी कि इस पे उसको रोकना होगा। इसके बाद हम फाइनेंशियल टाइम के वाले से जो रिपोर्ट आई है कि जिस तरीके से मोसाद और इजरायली लॉबी ने काम किया है और असैसिनेशन जो हुई है खामनाई साहब की, उस हवाले से भी थोड़ा प्रोग्राम के दूसरे चंक में गुफ्तगू करेंगे, मजीद भी डेवलपमेंट क्या होती है गुफ्तगू करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।